کیا آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کا ایک ایسا نگران وزیر اعظم بھی بنایا گیا جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تھا اور نہ ہی یہاں پر کوئی گھر؟ یہ وزیر اعظم ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تو اسے پاکستانی شناختی کارڈ پیش کیا گیا جس پر پتہ وزیر اعظم ہاؤس کا درج تھا۔ ان صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے چن لیے گئے ہیں، چنانچہ انہیں ڈھونڈ کر پاکستان لایا اور نگراں وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ دراصل جولائی 1993 میں ملک کی سیاسی صورتحال اس بند گلی میں پہنچ گئی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور صدر مملکت غلام اسحاق خان کو ایک ساتھ استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اس صورتحال میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ پہلے وزیر اعظم نے صدر مملکت کو قومی اسمبلی توڑ دینے کی ایڈوائزری دی۔ صدر نے قومی اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کر کے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس پر تلاش شروع ہو گئی نگراں وزیر اعظم کی۔ نگران وزیر اعظم کے لیے میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے سامنے دو نام تھے، ایک سعید شیخ اور دوسرا معین قریشی۔ اتفاق سے دونوں ہی کا تعلق قصور سے تھا۔ بالآخر جس نام پر دونوں فریقین متفق ہوئے وہ نام تھا معین قریشی کا۔ معین قریشی ماہر معاشیات تھے اور اس وقت عالمی بینک سے منسلک تھے۔ وہ امریکہ میں مقیم تھے۔ جب انہیں نگراں وزیر اعظم بنانے کے لیے تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس وقت امریکہ میں موجود نہیں ہے۔ ایسے میں وفاقی وزیر سرتاج عزیز نے انہیں سنگاپور میں ڈھونڈ نکالا۔ معین قریشی کو ان کی نئی تقرری کی اطلاع دی گئی اور فوراً پاکستان پہنچنے کو کہا گیا۔ معین قریشی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے، مگر وہ جس ملک کے نگراں وزیر اعظم بننے جا رہے تھے نہ ان کے پاس اس ملک میں کوئی گھر تھا اور نہ ہی اس ملک کا شناختی کارڈ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے پر شناختی کارڈ ان کے حوالے کیا گیا۔ اسی شام انہوں نے ایوان صدر اسلام آباد میں پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ان سے یہ حلف صدر غلام اسحاق خان نے لیا۔ اس تقریب کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے اپنے عہدے سے الگ ہونے کی دستاویز پر بھی دستخط کیا اور سینٹ کے اس وقت کے چیئرمین وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ معین قریشی کے نگراں وزیر اعظم بنتے ہی پورے ملک میں ان کے متعلق چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ امریکہ نے انہیں پاکستان پر مسلط کیا ہے، حتیٰ کہ قاضی حسین احمد نے انہیں امپورٹڈ پرائم منسٹر کا نام دے دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ CIA نے انہیں ایک خفیہ مشن دے کر بھیجا ہے اور وہ 3 ماہ کے اندر اپنا مشن مکمل کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ مگر معین قریشی ان تمام الزامات کے باوجود کام کرتے رہے۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے ملک کی معاشی حالت میں بہتری لانے کے لیے IMF کی اصلاحات کا نفاذ کیا، ملکی کرنسی کی قدر میں بہتری لائے، قومی لائبریری کا افتتاح انہی کے دور میں ہوا، اسٹیٹ بینک کو خود مختار ادارہ قرار دیا، حکومتی مشینری میں موجود افراد کی تعداد کو کم کیا اور وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے ثوابدیدی اختیارات میں کمی کی۔ 20 اکتوبر 1993 کو وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد کروا کر باعزت طور پر رخصت ہو گئے۔ ان کا تعلق قصور کے ایک سیاسی گھرانے سے تھا جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بے حد معروف ہے اور ہر دور میں اس کا کوئی نہ کوئی فرد سیاست کے میدان میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یہ سیاسی خاندان مولانا عبدالقادر قصوری کا خاندان ہے۔ مولانا محی الدین احمد قصوری کے فرزند معین قریشی تھے۔ ان کا پورا نام معین الدین احمد قریشی تھا اور وہ 26 جون 1930 کو پیدا ہوئے۔ معین قریشی گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغ التحصیل تھے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اکنامکس میں MA کیا اور فل برائٹ اسکالرشپ پر انڈیانا یونیورسٹی سے اکنامکس میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے سول سروس میں شمولیت اختیار کی مگر اگلے ہی سال مستعفی ہو کر امریکہ چلے گئے اور وہاں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے منسلک ہو گئے۔ وہاں ان کا کریئر نہایت شاندار رہا۔ بیرون ملک وہ مختلف بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں انتہائی اہم ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ 2014 میں معین قریشی پارکنسنس کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور ایک مقامی ہاسپٹل میں زیر علاج رہنے کے بعد 22 نومبر 2016 کو وہ واشنگٹن DC میں وفات پا گئے۔ انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔